بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 237 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم احدہما سے پڑھیں گے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے جو دو اقوال تھے ان دو اقوال میں سے پہلے قول سے آج کے سبق کی ہم ابتدا کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی جن میں اختلاف کا ایک اور سبب ہم نے پڑھا تھا، یعنی جو لونڈی کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، لونڈی سے نکاح کے بارے میں، تو اس اختلاف کے بارے میں ہم نے اختلاف کے اسباب پڑھے تھے۔ تو ایک سبب پچھلے سبق میں ماقبل سبق میں پڑھا تھا، ایک سبق متصل جو ماقبل تھا اس میں پڑھا تھا، اور یعنی کہ پچھلے سبق میں ہم نے اختلاف کا ایک اور سبب بھی پڑھا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے ایک نیا مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی کہ قیدی عورت کا نکاح کب فسخ ہوگا، یعنی ایسی عورت جو مسلمانوں کی قید میں آئی ہے، تو اب وہ شادی شدہ ہے، یعنی دارالکفر میں اس کی شادی ہے، اس نے شادی کی ہوئی ہے، تو اب وہ دارالاسلام میں مسلمانوں کی قید میں ہے، تو کیا اب اس کا پہلا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا یا فسخ نہیں ہوگا؟ اگر فسخ ہوگا تو کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ساری تفصیلات ہم پچھلے سبق میں دیکھ۔ تو چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میاں بیوی اکٹھے قید ہوئے ہیں تو پھر نکاح فسخ نہیں ہوگا، اور اگر الگ الگ طور پر قید ہوئے ہیں، کوئی بعد میں کوئی پہلے، تو پھر نکاح فسخ ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں صورتوں میں ہی نکاح فسخ ہو جائے گا، چاہے اکٹھے قید ہو کر آئے ہوں، چاہے الگ الگ قید ہو کر آئے ہوں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں بھی ہم اسی ترتیب سے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول دیکھیں گے، یعنی جو عورت قید ہو کر آئی ہے اس کا نکاح کب فسخ ہوگا۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان دو فقہا کے ہم نے اقوال دیکھ لیے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول ہیں اس مسئلے کے بارے میں، تو آج کے اس سبق میں ان دونوں قول کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گی کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرق کیا ہے کہ اگر اکٹھے قید ہو کر آئے ہوں تو پھر الگ حکم ہے، پھر نکاح فسخ نہیں ہوگا، اور اگر الگ الگ قید ہو کر آئے ہوں تو پھر نکاح فسخ ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرق بیان کیا ہے، اس فرق کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ احدہما، امام مالک رحمہ اللہ کے جو دو قول تھے ان دو اقوال میں سے پہلا قول ان الصبی لا یعدم النکاح اصلاً، کہ اصلاً قید کی وجہ سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، کہ ان الصبی قید جو ہے لا یعدم النکاح اصلاً، نکاح کو اصلاً ختم نہیں کرتی، یعنی قید ہونا یہ نکاح کو فسخ نہیں کرتا اصلاً۔ ایک قول امام مالک رحمہ اللہ کا یہ ہے۔ والثانی انہ یعدم باطلاق مثل قول الشافعی رحمہ اللہ، اور دوسرا قول امام مالک رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ نکاح کو سرے سے ہی قید جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول تھا کہ مطلقاً قید جو ہے وہ نکاح کو ختم کر دیتی ہے، چاہے دونوں اکٹھے قید ہو کر آئے ہوں، چاہے الگ الگ طور پر قید ہوئے ہوں، جو نکاح کو فسخ کرنا ہے وہ قید فوراً فسخ کر دیتی ہے۔ تو یہ دو قول امام مالک رحمہ اللہ کے ہو گئے ہیں۔ والسبب فی اختلافہم، اختلاف کا جو سبب ہے
وہ کیا ہے، یعنی جو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تین فقہا کے تین اقوال تھے، اور ان تینوں کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ تو اس اختلاف کا سبب کیا ہے، حل یہدم او لا یہدم، کہ نکاح کو فسخ کرتا ہے یا نکاح کو فسخ نہیں کرتا، یعنی قید جو ہے نکاح کو ختم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ہوا تردد المسترقین الذین آمنوا من القتل بین النساء الذمیین اہل العہد، تو یہ سبب یہ ہے کہ جو قیدی عورتیں قتل ہونے سے محفوظ ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو قتل ہونے سے محفوظ ہیں ان کا کیا حکم ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ اہل معاہدہ ذمی عورتوں کی طرح ہیں یا بے شوہر کافروں کی طرح ہیں، کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ معاہدہ والی عورتوں کی طرح ہے، ذمی عورتوں کی طرح، وبین الکافرۃ التی لا زوج لہا، یا ان کی حیثیت ان عورتوں کی ہے، ان کافرہ عورتوں کی ہے جن کا شوہر نہیں ہے، او المستاجرۃ من کافرین، یا ان کافر عورتوں کی طرح ان کی حیثیت ہے جو اجرت پر لی گئی ہوں، المستاجرہ یعنی مستاجرہ جو ہوں کافروں عورتوں میں سے، یعنی کیا حیثیت ہے ان کی، کہ جو عورتیں مسلمانوں نے ان کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا، ان کو قیدی بنا لیا، قید کر لیا، اب قتل کرنے سے ان کو محفوظ رکھا، تو کیا ان کی حیثیت جو ذمی جن سے معاہدہ ہوتا ہے ان کی طرح ہے، یا ان عورتوں کی طرح ہے جن کا شوہر نہیں ہوتا اور وہ کافرہ ہوتی ہیں، یا ایسی عورتوں کی حیثیت ہے ان کی، یا ان کو یہ حیثیت دی جائے گی کہ جیسے کافرہ کو جب مستاجر کر لیا جائے، اس کو اجرت پر رکھ لیا جائے تو اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے تو کیا ان عورتوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے گا، تو اس میں اختلاف ہے، تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے۔ وَمَا تَفْرِيقُ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ أَن يُصْبَيَا مَعًا وَبَيْنَ أَن يُصْبَيَا أَحَدُهُمَا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرق بیان کیا ہے کہ دونوں کٹھے قید ہوں اس کے بارے میں، وَبَيْنَ أَن يُصْبِيَا أَحَدُهُمَا، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک قید ہو، یعنی ان دونوں صورتوں میں جو فرق بیان کیا ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر دونوں کٹھے قید ہو کر آئے ہوں تو پھر نکاح ان کا فسخ نہیں ہوگا، وہ اپنے پرانے نکاح پر برقرار رہیں گے، اور اگر الگ الگ طور پر قید ہوئے ہوں تو پھر ان کے درمیان میں جو نکاح ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرق بیان کیا ہے دونوں صورتوں میں، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فَلِأَنَّ الْمُؤَثَّرَ عِنْدَهُ فِي الْإِحْلَالِ هُوَ اخْتِلَافُ الدَّارِ بِهِمَا لَا الرِّقُّ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک حلال ہونے کا سبب غلامی نہیں بلکہ ملک کا مختلف ہونا ہے، اختلاف دارین ہے، یعنی مؤثر ان کے نزدیک احلال میں، حلال ہونے میں وہ اختلاف دارین ہے، ملک کا مختلف ہونا ہے، لرق غلامی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو یہ فرق کیا ہے دونوں صورتوں میں، وہ ان کے نزدیک مؤثر جو ان کے نزدیک حلال ہونے کی تاثیر جو ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کب حلال ہوگی، اس کی تاثیر کیا ہے؟ وہ اختلاف دارین ہے کہ دونوں کا ملک مختلف ہوگی، یعنی اس کا اپنا، اس عورت کا، اور اس کا شوہر دوسرے ملک میں پیچھے ہے، غلامی ان کے نزدیک مؤثر نہیں ہے۔ والمؤثر فی الاحلال عند غیرہ هو الرق، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ احلال کی جو تاثیر ہے وہ غلامی ہے، رقیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو اختلاف دارین ہے تو مؤثر اور احلال ہونے کی، اور دوسرے فقہا کے نزدیک رقیت ہے، غلامی ہے، کہ غلامی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہو رہی ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کا، اس وجہ سے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرق بیان کیا ہے۔ وَإِنَّمَا النَّظْرُ هُوَ الرِّقُّ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ مَعَ عَدْمِ الزَّوْجِيَّةِ، اصل بات قابل غور، قابل نظر بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ زوجیت کے ساتھ غلامی مؤثر ہے یا بغیر زوجیت کے ساتھ ہے، کہ حل ہوا الرق مع الزوجیتی، زوجیت کے ساتھ رقیت مؤثر ہے، او مع عدم زوجیتی، یا بغیر زوجیت کے مؤثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو والاشبہ، زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ اللہ یکون لزوجیت ہا ہنا حرمت، کہ زوجیت کی کوئی حرمت اس مقام پر نہ ہو، زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ زوجیت کی کوئی حرمت یہاں پر موجود نہ ہو۔ کیوں؟ لأن محل الرق، کیونکہ غلامی کی جگہ ہے،
جو محل ہے، جگہ ہے، وہ غلامی کی ہے، وہ والکفر، اور کفر ہی جو ہے سبب الاحلال، احلال کا سبب بنتا ہے، کفر ہی جو ہے وہ احلال کا سبب ہے۔ وَأَمَّا تَشْبِيهُهَا بِذِمِّيَّةِ فَبَعِيدٌ، اور ذمی عورت کے ساتھ اسے مشابہ قرار دینا، یہ فبعید، یہ دور کی بات ہے، یہ کوئی قریب کی بات ہے نہیں ہے، ذمی عورت کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دیا جائے۔ یہ بتایا تھا نا کہ اس کو کس حیثیت میں رکھا جائے گا، کہ اہل ذمی جن کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے جیسی حیثیت دی جائے گی، تو نہیں بھائی، مصنف کہہ رہے ہیں کہ فبعید، ذمیوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا یہ بعید بات ہے۔ کیوں؟ لأن الذمیہ انما اعطى الجزیۃ، کیونکہ ذمی جو ہے وہ تو جزیہ دیتا ہے، بشرط ان یقر علی دینہ، اس شرط پر کہ وہ اپنے ذاتی دین پر ہی برقرار رہے گا، فضلا عن نکاحہ، چہ جائے کہ اس کے نکاح کا معاملہ زیر بحث لایا جائے، اس کے تو دین کا معاملہ زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، تو اس کے نکاح کا معاملہ کہاں سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟ تو لہذا اس کو عورت کو ذمے کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف کا سبب ہے جو فقہا کے درمیان میں جو کافر عورت ہے مسلمانوں کی قید میں آ گئی، اس کے بارے میں اختلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اور اس کا شوہر کٹھے قید ہو کر آئے ہوئے ہیں تو پھر اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، اگر الگ الگ طور پر قید ہو کر آئے ہیں تو پھر ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول تھے، ابھی ہم نے دیکھ لیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً جو ہے وہ دونوں صورتوں میں، یعنی کٹھے قید ہوں چاہے الگ الگ قید ہوں، دونوں صورتوں میں نکاح فسخ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے دو اقوال پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم نے جو فقہا کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے کہ کافر عورت جب مسلمانوں کی قید میں آئے تو کیا اس کا پہلے شوہر کے ساتھ نکاح برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کے بارے میں جو اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرق بیان کیا ہے کہ کٹھے قید ہو کر آئے ہوں یا الگ الگ قید ہو کر آئے ہوں، ان دو صورتوں میں جو فرق بیان کیا ہے، اس فرق کی وجہ بھی مصنف نے بتلا دی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوال ہمارا مستقل چلتا آ رہا ہے، ایسے ہی یہ سوال آج ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے کہ کفر کے معنی ہونے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو یہ سوال، یہ فصل جو ہے، جو 8ویں فصل ہم نے شروع کی تھی کہ کفر بھی جو ہے وہ نکاح سے معنی ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے ساری تفصیلات پڑھ لی ہیں، تو گویا یہ سوال جو ہے یا اس سوال کا جواب ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 238 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور آگے انشاءاللہ ہم الفصل التاسع سے پڑھیں گے، یعنی 9ویں فصل ہم شروع کریں گے۔ مصنف کل جو ہے 12 فصلیں بیان کریں گے، جو مصنف نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے فصلوں کا، تو وہ فصول چل رہی ہیں، تو ہماری 8 فصلیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ 9ویں فصل جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں شروع کرنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 238 میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔